تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ رکن سید بندگی پاشا نے BBN کے نمائندے سید خضر سے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں بات چیت کی۔ اس دوران بندگی پاشا نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے ووٹ کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے حق رائے دہی کے فیصد میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم۔ آج ہم مولانا سید بندگی پاشا صاحب قادری سے آنے والے پارلیمانی انتخابات کے بارے میں ہم رائے جاننا چاہیں گے کہ بندگی پاشا کی کیا رائے ہے اور عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے۔ پاشا آنے والے 13 مئی کو تلنگانہ ریاست میں پارلیمانی انتخابات ہے، عوام کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے، میں جو قربانیاں ملک کو آزاد کرانے میں فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور سید خیر الدین ابوالکلام آزاد، ان کے جو خدمات تھے یہ آزاد کرانے کے لیے تھے، آج ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ انڈیا گیٹ پہ دیکھ لیجیے، وہاں پر جو ہے جو شہداء کا نام ہے وہ 33,000 مسلمان کا نام۔ ہمیشہ جب آزادی کی بات ہوئی تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اپنی گردن اور اپنے کو پیش کیا۔ تو ملک کو آج بچانے کا معاملہ ہے، یہ ایک سیریس ٹاسک ہے۔ یہاں پر جو ہے کسی قسم کی جمع خرچ پہ اور کسی قسم کے مغالطے میں اے ٹیم بی ٹیم بول کے ہم کو جو ہے کنفیوز ہونے کا نہیں ہے۔ شکر کی خینچی سے ہم کو نعمتوں کے پر کترنا ہے۔ جیسا کہ آپ بول رہے ہیں کہ کانگریس ہو یا BRS ہو، ہم جس کو چاہے مطلب ووٹ دے سکتے ہیں اور ان کو ووٹ دینا چاہیے۔ اگر دونوں کے ٹکراؤ میں دونوں کا ووٹ میں جو نا ڈیوائڈ ہو کے اگر کوئی تیسرا نکل گیا تو؟ دیکھیے، آپ کے سامنے میں کسی ایک کی کانسٹیٹوئنسی میں دونوں طرف ووٹ ڈیوائڈ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم متفقہ طور پر جو ہمارے علماء کا فیصلہ ہو رہا ہے، جہاں پر مفکرین بیٹھ کر اس بات کو سیاسی شعور سے بات کر رہے ہیں، اور جس طرف اقلیتی قیادت مجلس اتحاد المسلمین جس پارٹی کی طرف اشارہ دے رہی ہے، اس پارٹی کے تحت ہم کو جو ہے، کیونکہ سیاسی بصارت، سیاسی زمرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسان کیا، اس میں ان کو مہارت دیا، ہم ان کو ان کی اس مہارت کا استعمال کرنا ہے۔ وہ جہاں رہنمائی کر رہے ہیں اس وقت بلائنڈلی ہمارے کہنے وقت نہیں ہے، اس رہنمائی پہ چل کر ہم کو جو ہے سیکولر فورسز کو کامیاب کرنا ہے، متحد ہونا ہے۔ بھائی، ہم ایک اور نیک کا دعا کرتے مسجد میں، ہماری بچوں کی شادی کی دعا کر رہے ہیں، پوری ہو جا رہی، ہمارے ہر تقریبوں کی بات کر رہے ہیں، پوری ہو جا رہی، ایک اور نیک کی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہاں ارادہ نہیں ہے۔ پارلیمانی انتخابی سرگرمیوں کے درمیان مولانا جعفر پاشا نے آج حیدرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عوام پر ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہر حیدرآباد سے مجلس پارٹی امیدوار اسد الدین اویسی کے حق میں ووٹ کی اپیل کی اور ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دیگر حلقوں میں کانگریس کی تائید کرنے کی گزارش کی۔ بہت دنوں میں بعد آج آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں اور اس امید پر ہوا ہوں کہ آپ آج ہماری گزارش کو نہ صرف قبول فرمائیں گے بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہماری نا اتفاقی آج ایسے لوگوں کو تک پہنچا دی جو ہمارے ساتھ مسلسل ناانصافی کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے لیے روز ایک نئی مصیبت کھڑا کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ کو اور مجھے یہ کرنا ہے کہ ہم سب ایک جگہ ہو کر، متحد ہو کر یہ کوشش کریں کہ ہم سب مل کر ایک پری پلان طور پر اور ایک متحدہ طور پر، اور ایسے لوگوں کو جو سیکولر ہے، ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت سے سیکولر بھی ہے، ان سب کو ساتھ لے کر یہ کوشش کی جائے کہ موجودہ حالات میں کس کی ضرورت ہے، کون سی حکومت کو لانا چاہیے۔ چنانچہ تمام علماء کرام اور تمام کی متفقہ رائے ہے کہ اس وقت ہم کانگریس کی تائید کریں اور دیگر جو جماعتیں ہیں، کیونکہ ان کے نمائندے بھی کوئی خاص نہیں ہیں اور دیگر ان کے اندر خود اختلافات پائے جاتے ہیں،
اس لیے ان کو نظر انداز کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے اب پارلیمنٹ کی جو سیٹ ہے یہاں حیدرآباد کی، یہاں کے لیے ہم متفقہ طور پر اس سے پہلے بھی میں نے عیدگاہ میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک محترمہ ماشاءاللہ اپنے جلوے دکھا رہے ہیں، ہم کو اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے حیدرآباد کے ایم پی صاحب جناب اسد الدین صاحب اویسی ماشاءاللہ موجود ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور ان کو کامیاب کریں۔ اب رہا سوال کہ ہماری ووٹنگ پرسنٹیج جو مسلسل گر رہی ہے، اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر نوجوان ہر وہ محلے میں جو وہ رہتا ہے اپنے محلے کی گشت کرے اور ہر ایک کو ہر گھر پر جا کر ووٹنگ کے لیے ان کو نکل کر ووٹ ڈالنے کے لیے مجبور کرے اور ان کو یہ بتائے کہ یہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے اس وقت۔ اس لیے میں آج یہ پریس کانفرنس رکھا تاکہ میری آواز آپ تک پہنچ سکے اور آپ سے میں گزارش کر سکوں۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور ہمارے پریس کے ذمہ داروں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے کچھ مجھے بولنے کا موقع دیا۔ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے، آج بہت ضرورت ہے آپ کے ووٹ کی۔ یاد رکھو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک ووٹ سے کیا ہوگا، وہ تو جیتنے والے ہیں، وہ تو کامیاب ہوں گے، لیکن آپ کی ووٹ سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کی ووٹ کی اہمیت ہمارے کو ہے۔ اس لیے میں آپ سے، نوجوانوں سے اور ہمارے عمر رسیدہ حضرات سے، ہر ایک سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ نکلے اور اپنے قریبی ووٹ جہاں کا ووٹ کے لیے پول جہاں ڈالنے کا آپ کے مقام طے کیا جائے، وہ مقام پر جا کے ووٹ ڈال کر اور اپنے کامیابی کے لیے اللہ سے بھی دعا کرے۔ یاد رکھیے، ایک طرف یہ ہے کہ ہمارا اپنے لحاظ سے حق ادا کرنا ہے، دوسرا اپنے اللہ کو راضی بھی کرنا ہے۔ ہم جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے ہم کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے رجوع اللہ بھی ہو جائیے، توبہ بھی کیجیے، استغفار بھی کیجیے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے کہ ہم کو یہ آزمائشوں سے اور یہ مصیبتوں سے ہم کو اللہ نجات عطا فرمائے۔ تلنگانہ بھر میں 13 مئی کو منعقد ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر امام و خطیب مسجد سلیمہ خاتون حمایت نگر حافظ الرحمان ساجد نے بی بی این کے نمائندے سید خضر سے بات کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ غفلت کا شکار ہوئے بغیر اپنے حق رائے دہی کا استعمال ضرور کریں۔ آج ہم حافظ حفیظ الرحمان ساجد خطیب امام مسجد سلیمہ خاتون حمایت نگر پہ آئے ہوئے ہیں، آج ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ آنے والا پارلیمانی جو الیکشن سچویشن ہے اور خاص طور پر جو ہے موجودہ حالات کے مد نظر جو ووٹ کی ہماری اہمیت ہے کہ اس میں مسلمانوں کی رائے اور مسلمانوں کی ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میری اپیل ہے کہ سارے تلنگانہ کے مسلمان عوام سے، بالخصوص ان خواتین سے اور ان مرد حضرات سے جو باہر نہیں نکل سکتے یا باہر نکلنے سے انہیں جیسا کہ کچھ عذر ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی میری ادباً گزارش ہے کہ باہر نکلیں، باہر نکل کر جو ہے نا ووٹ ڈالیں اور ووٹ کا استعمال کریں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمارا حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں، اور خصوصاً یہ ووٹ کو استعمال ایسا کریں جیسا کہ ہمیں پچھلے دنوں میں پچھلے جس طرح علماء اکرام اور جو دانشور حضرات جنہوں نے بتایا تھا ویسا جو نا ہم کو اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے پورا مکمل تحفظات کے ساتھ ہمارے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اور خصوصاً چونکہ جو نا گرمی کا وقت ہے تو ہم کوئی بہانہ نہ بنائیں، چھٹی کا دن رہے گا تو فجر کی نماز کے بعد نکل کر کے جو نا باہر آ جائیں اور ٹھنڈا جا کر کے جو نا ووٹ ڈال دیں اور اپنے جمہوری حق کو مکمل طور پر صدق دل سے جو نا اس کو ادا کریں۔